بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے یاد تھا کہ چند سال پہلے لاہور میں راجہ جے پال کی فتح کے لیے ایک لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ راجہ ایسی شرمناک شکست کھا کر واپس آیا تھا کہ اس نے چتا پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں چتا کو آگ لگائی اور اپنے آپ کو جلا ڈالا تھا۔ سمرتی مرنے سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن وہ ہندوؤں کے قدموں میں نہیں مرنا چاہتی تھی۔ شعیب ارمغانی نے اس کی روح کو بیدار کر دیا تھا، مگر وہاں سے فرار ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہر لمحہ یہ خطرہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی آئے گا اور اسے گھسیٹ کر بت کے سامنے لے جائے گا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی جائے گی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پنڈت لوگ عورت کے معاملے میں پاک باز نہیں ہوتے، لیکن لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ پنڈت رادھا کشن پاک باز ہے اور رشی ہے۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ پنڈت رادھا کشن برہمچاری ہے۔ اسے یاد آیا کہ پہلی رات جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو اسے شک ہوا تھا کہ پنڈت اسے اپنے لیے لایا ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا تو پنڈت نے کہا، ہمیں تمہارا جسم ضرور اچھا لگا ہے، مگر تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ہماری زندگی عورت سے ہمیشہ خالی رہی ہے اور خالی ہی رہے گی۔ ہم تو عورت کو قریب سے دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ سمرتی کو یہ بھی خیال آیا تھا کہ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں بے چینی سی دیکھی ہے۔ وہ مردوں کی نظروں کو خوب پہچانتی تھی۔ اسے اپنے حسن کے طلسم کا بھی احساس تھا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا اور فرار کا راستہ اسے نظر آ گیا۔ اس نے اپنے حسن اور نسوانیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہی ایک ذریعہ تھا جس سے وہ پتھر کو موم کر سکتی تھی۔ چوتھی رات کا پہلا پہر تھا جب پنڈت رادھا کشن اس کمرے میں آیا۔ کمرے میں 2 دیے جل رہے تھے۔ سمرتی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پنڈت نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس نے سمرتی کو رقص کے لباس میں دیکھا تھا جو زرق برق تھا۔ اس میں سے اس کے کندھے، گردن، سینے اور پیٹھ کے بلائی حصے عریاں تھے۔ اس کے چہرے پر مصنوعی رنگ اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ اس کے بالوں کا سنگار بھی کچھ اور تھا اور اس حلیے میں بے حیائی تھی، مگر اب پنڈت اسے سفید ساڑی میں قدرتی رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور کوہنیوں تک بازو ننگے تھے۔ اس کے چہرے پر مصنوعی رنگ اور کاجل دھل گئی تھی۔ اس کے بال دھل کر نکل آئے تھے اور اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نیم اور یانی میں اتنی حسین نہیں لگتی تھی جتنی مستور ہو کر لگی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ آپ مجھے بھول گئے تھے مہاراج، سمرتی نے پنڈت کے قریب آ کر کہا۔ کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرتے ہیں۔ آپ مجھے پانی نہ پلائیں۔ ذبح کرنے سے پہلے میری روح کی پیاس بجھا دیں، ورنہ میری روح اس مندر میں بھٹکتی رہے گی، نہ چین لے گی نہ آپ کو چین لینے دے گی۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا یا وہ تاثر تھا جو وہ کسی کو اپنے اثر میں لانے کے لیے اپنی آنکھوں میں اور اپنے چہرے پر پیدا کیا کرتی تھی۔ پنڈت نے محسوس کیا جیسے اس کا جسم اندر سے لرزا ہو۔ اسے اس سمرتی سے نفرت ہو سکتی تھی جو رقاصہ کے لباس اور حلیے میں تھی۔ اس حلیے میں اس کے جسم سے گناہوں کی بو آتی تھی۔ اب اس سادگی نے، جبکہ اس کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا، وہ پاک لگ رہی تھی اور پنڈت مسحور ہو گیا تھا۔ سمرتی نے اسے بیٹھنے کو کہا، مگر وہ سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سمرتی خاموش تھی۔ پنڈت رکا۔ اس نے سمرتی کو دیکھا اور یوں سر جھکا لیا جیسے اس کا سامنا کرنے سے گھبرا گیا ہو۔ وہ چند قدم چل کر رکا اور سمرتی کو اپنے قریب بلایا۔ میں جانتا ہوں تم پیار کی پیاسی ہو، پنڈت نے کہا۔ تمہیں کس کا پیار چاہیے؟ باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، یا تم؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ روح کس کا پیار چاہتی ہے؟ سمرتی نے پوچھا۔ آپ کے پاس کون سا پیار ہے؟ پنڈت کے چہرے کا تاثر بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے چین ہو گئیں۔ سمرتی نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے اور اس کے اتنی قریب ہو گئی کہ اس کا سینہ پنڈت کے سینے کو چھونے لگا۔ سمرتی کے بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گئے۔ اس نے مخموری سرگوشی کی۔ وہ پیار جس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس میں گناہ کی بو نہ ہو، ہے آپ کے پاس ایسا پیار؟
اس کی سانسیں پنڈت کی سانسوں سے ٹکرانے لگی۔ پنڈت اس کے تلسم میں گرفتار ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں رشی، سمرتی نے کہا، آپ جس عورت سے بھاگتے ہیں وہ صرف جسم ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا بت ہوتا ہے۔ میں جسم نہیں ہوں، یہ جسم میرا نہیں، میں اسے سیاگ چکی ہوں۔ آپ کو اپنی روح دے رہی ہوں، اپنی آتما دے رہی ہوں، اس سے نہ ڈریں، اس سے نہ بھاگیں۔ پنڈت پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کو جیسے سمرتی کی جادو بری آنکھوں نے نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ سمرتی کے بازو اس کے گرد لپٹ گئے تھے۔ کیا آپ اپنے اندر تشنگی سی محسوس نہیں کر رہے؟ میں جل رہا ہوں لڑکی، پنڈت نے پریشان ہو کر کہا، مجھے اور نہ جلاؤ۔ سمرتی نے اس کی باتوں میں یہ تبدیلی دیکھی کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ہم کہتا تھا، اب میں کہہ رہا تھا۔ مجھے ذبح کرنے سے پہلے اس پیار کا ذائقہ چکھ لیں، سمرتی نے کہا، میرا جسم ذبح ہو جائے گا، آپ کی روح قتل ہو جائے گی۔ پنڈت اکھڑ گیا تھا، سوچ میں کھو گیا تھا، کبھی سمرتی کو دیکھتا، کبھی سر جھکا کر ٹہلنے لگتا۔ مجھے کس روز قربان کیا جائے گا؟ سمرتی نے پوچھا۔ پنڈت چونک کر رک گیا اور اس طرح بولا جیسے اس کی زبان سے الفاظ پھسل آئے ہوں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، آج نہیں تو کل، سمرتی نے کہا۔ پنڈت نے آہ لی اور سرگوشی میں بولا، کل بہت دنوں بعد آئے گی، کون جانے کل کیا ہوگا۔ وہ تیزی سے گھوما اور کمرے سے نکل گیا۔ سمرتی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دروازے کو دیکھتی رہی جس میں سے پنڈت نکل گیا تھا، لیکن اس کی نظریں اس کمرے تک نہ پہنچ سکیں جس میں پنڈت رہتا تھا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے دروازہ بند کر لیا تھا اور بہت سے ہاتھوں والی دیوی کی مورتی کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیوی مسکرا رہی تھی، وہ جب سے بنی تھی مسکرا رہی تھی۔ پنڈت نے پہلی بار اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا۔ اس کے سینے میں ایسی بے قراری تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا آخری سہارا یہ مورتی اور بت تھے۔ وہ بھجنوں کی زبان میں اپنے دکھ سکھ انہی کے آگے بیان کیا کرتا تھا، مگر آج اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم میں یہ بے قراری کیسے آ گئی ہے۔ اس نے مورتی کی مسکراہٹ دیکھی اور وہ بھجن گنگناتے گنگناتے اس مسکراہٹ میں کھو گیا۔ وہ تو اس دیوی کے آگے یہ پرارتھنا لے کر آن گرا تھا کہ اس کی بے چینی کو قرار آ جائے، مگر اس کی عبادت اور دعا میں وہ یکسوئی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اسے مورتی کی مسکراہٹ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سمرتی کا چہرہ بن گیا اور مورتی کی مسکراہٹ سمرتی کا تبسم بن گیا۔ پنڈت اسے دیکھتا رہا۔ اس کی زبان سے بھجن عادت کے مطابق پھسلتے رہے، جیسے ندی آہستہ آہستہ بہتی جا رہی ہو۔ ستمبر 1008 عیسوی بمطابق 399 ہجری کے دن تھے۔ ہندوؤں کی فوج سیلاب کی طرح پشاور کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ رفتار تیز نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ مختلف ریاستوں کی فوجیں تھیں۔ کلنجر کی فوج ہزروں کے مقام پر خیمہ زن ہو چکی تھی۔ لاہور سے جو فوجیں چلی تھیں ان میں انند پال کی فوج کے علاوہ اجین، گوالیار اور کنوج کی فوجیں تھیں۔ ان میں سے بعض کے دستے ابھی آ رہے تھے۔ جب کسی دستے کی آمد کی اطلاع ملتی تھی پوری فوج رک جاتی تھی۔ ان تمام افواج کی کمان راجہ انند پال کے بیٹے برہمن پال کو دی گئی تھی۔ وہ پوری فوج کو یکجا کر کے آگے بڑھنا بہتر سمجھتا تھا۔ رفتار سست ہونے کی دوسری وجہ دریا تھے جو چڑھے ہوئے تھے۔ فوجیں تو دریا پار کر لیتی تھی، رسد کی بیل گاڑیاں اور ان کے مویشیوں کو دریا پار کرانا خاصا دشوار تھا۔ اس متحدہ فوج کی تعداد کسی بھی مورخ نے نہیں لکھی، اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس کے مقابلے میں پشاور میں سلطان محمود غزنوی کے پاس جو فوج تھی وہ ہزاروں میں تھی، 1 لاکھ بھی نہیں بنتی تھی۔ ہندوؤں کی اتنی زیادہ فوج کو سیلابی دریا پار کرتے کئی دن لگ رہے تھے۔ چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں۔ رفتار سست ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے ملک میں مندروں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سارے ہند کو فتح کرنے کے لیے آ رہی ہے اور یہ فوج مندروں کو مسمار کر کے مسجدیں تعمیر کرے گی، جوان لڑکیوں کو اٹھا لے جائے گی اور تمام ہندوؤں کو مسلمان کر لے گی۔
مسلمانوں کے خلاف ایسا خوفناک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ متحدہ فوج کے راستے میں لوگ آ جاتے اور فوج کو روک لیتے تھے۔ وہ نقدی اور زیورات پیش کرتے اور اناج اور جانوروں کے لیے دانہ چارہ بھی دیتے، اور جوان آدمی تیغ زنی اور گھوڑ سواری کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ وہ فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ ہندوؤں پر مذہب کے حوالے سے اسلام دشمنی کا جنون طاری کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ فوج تعداد اور رسد کے لحاظ سے بڑھتی اور پھولتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ہندوستان نے ایک ہی محاذ پر اتنی زیادہ فوج نہ کبھی دیکھی تھی، نہ تاریخ نے اس کے بعد کسی بھی دور میں دکھائی۔ تعداد، اتحاد اور ساز و سامان کے لحاظ سے یہ فوج تمام تر عالم اسلام کو تہہ تیغ کرنے کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ ہندوستان نے تو اس کے بعد اسلام کے خلاف اتنی بڑی فوج نہ دیکھی۔ البتہ صلیبی اسلام کے خلاف اس سے بھی زیادہ فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں لائے تھے۔ اس کے بعد سلطان ایوبی کے پوتے الکمال کو شکست دینے کے لیے صلیبی یورپ کے 9 ملکوں کی افواج لائے تھے۔ ہندوؤں کی متحدہ افواج بڑی چلی جا رہی تھی۔ فوجیوں پر اور شہریوں پر یہی ایک دیوانگی طاری تھی، مسلمانوں کو کچل دو، اسلام کو ختم کر دو، اور لوگ اپنا سب کچھ اپنی فوج پر نچھاور کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو پشاور میں اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے اور وہاں تک اس کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کو دریا پار نہیں کرنے دیا جائے گا اور لڑائی دریا کے پار لڑی جائے گی۔ سالاروں نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ دشمن کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے دریا کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ کر نہ لڑا جائے، ضرورت کے مطابق پسپائی بڑی تباہ کن ثابت ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں گھوم پھر کر لڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے کھلے میدان کی ضرورت ہے جو دریا کے پار ہے۔ دریا کے پشاور والے کنارے سے آگے علاقہ پہاڑی ہے جہاں چھاپہ مار جنگ نہیں لڑی جا سکے گی۔ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ کئی ایک دستے مروا کر بھی پشاور تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا تو ہم محفوظہ سے اس کے لیے دریا پار کرنا محال کر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی فوج کے جذبے، اپنے ایمان اور اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کے کچھ آدمی ماہی گیروں اور مزدوروں کے بھیس میں دریائے سندھ کے کناروں پر بھیج دیے اور کچھ چھاپہ مار ہزرو بھیجے۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، اور اگر یہ فوج کوچ کر کے دریا کے قریب آئے اور کشتیوں کا پل بنائے تو پل کے رسے کاٹ دیے جائیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کشتیوں میں سوراخ کر دیے جائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا اور دریائے سندھ کے کنارے پر آ گیا۔ اس نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصوں کو دریا کے پار موجودہ اٹک کے شمال میں پہنچا دیا، 2 حصوں کو دریا کے دوسرے کنارے پر رکھا۔ کشتیوں کا مضبوط پل بنا دیا گیا۔ دریا کے پشاور والے کنارے پر کوچ کے جو 2 حصے تھے ان میں سے ایک سوار دستوں پر مشتمل تھا۔ اسے دریا کے کنارے پر چوکس ہو کر گھومتے پھرتے رہنا تھا تاکہ دشمن کسی طرف سے دریا پار کرنے کی کوشش کرے تو اسے روکیں۔ یہ گھوڑ سوار تیر انداز تھے۔ دوسرا حصہ محفوظہ کا تھا، اور پھر سلطان کو اطلاع ملی کہ دشمن دریا سے 15 میل دور رہ گیا ہے۔ یہ اس فوج کا آخری پڑاؤ تھا۔ سلطان تھوڑا سا وقت اور حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے کسی طرف سے کمک کی توقع تھی۔ اس نے ملتان اور بھیرا سے جو دستے منگوائے تھے وہ اس کے پاس آ گئے تھے۔ اسے مزید وقت کی ضرورت اس لیے تھی کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ سلطان محمود کی خواہش یہ تھی کہ جنگ سردی کے عروج کے وقت ہو۔ اس کی فوج کے سپاہی یخ ٹھنڈ میں لڑ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کنوج اور گوالیار وغیرہ کی فوج سردی میں نہیں لڑ سکے گی۔ مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سمرتی کا کمرہ شہزادی کا کمرہ بن چکا تھا۔ پنڈت رادھا کشن اس کے پاس آتا اور باتیں کرتا رہتا تھا۔ اگر کوئی اسے اس کمرے میں دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ ان کا پنڈت رادھا کشن ہے۔ وہ سمرتی کی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سمرتی کے کمرے میں گدے رکھوا دیے اور ان پر ریشمی پوش بچھا دیے تھے۔ مٹی کے دیے کی جگہ فانوس لگوا دیے تھے اور لڑکیاں ہر صبح کمرے میں تازہ پھول رکھ جاتی تھیں۔
دوسرے پنڈتوں کا خیال تھا کہ ان کا بڑا پنڈت سمرتی کو قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پنڈت رادھا کشن انہیں بتایا بھی یہی کرتا تھا کہ نرتکی قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن سمرتی کے پاس جا کر وہ بھول جایا کرتا تھا کہ اسے قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پنڈت نے اس کے جسم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، البتہ اس کے ہونٹ جو ہمیشہ سے مسکراہٹ سے محروم تھے اب مسکرانے لگے تھے۔ سمرتی کی بعض باتوں سے وہ ہنس بھی پڑتا تھا۔ سمرتی نے اسے کئی بار کہا کہ وہ اسے جلدی ذبح کر دے کیونکہ موت کا انتظار اذیت ناک ہے۔ یہ سن کر ہر بار پنڈت کا چہرہ اداس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ پنڈت جو سمجھتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اوروں سے محروم کر کے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جیسے دیوتاؤں کو ناراض کر کے سمرتی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں جو خلا پیدا کر لیا تھا وہ سمرتی سے پر ہونے لگا تھا۔ پیاسے کو پانی ملا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پیاس سے جل رہا تھا۔ اس نے سمرتی کو کبھی بیٹی کے روپ میں دیکھا، کبھی بہن کے روپ میں، اور کبھی اسے اپنی ماں سمجھا۔ اس منظر میں سمرتی سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں آیا کرتی تھی۔ پنڈت نے ان کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی، انہیں دیکھ کر وہ نگاہیں پھیر لیا کرتا تھا۔ سمرتی پہلی لڑکی تھی جس کی اس نے باتیں سنی اور جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس قرب نے اور اس لمس نے پنڈت کے اندر وہ تشنگی بیدار کر دی جسے وہ اپنی عظمت کی علامت سمجھا کرتا تھا۔ کیا تمہاری آتما اب بھی اس پیار کی پیاسی ہے جو تم نے مجھ سے مانگا تھا؟ ایک روز اس نے سمرتی سے پوچھا۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے اتنی راتیں اپنے پاس رکھا، لیکن اس طرح رکھا جیسے میں آپ کے پاس نہیں ہوں۔ سمرتی نے کہا، آپ نے میرے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، میری آتما اسی میں شانت ہو گئی ہے۔ کیا میں اب دیوتاؤں کے چرنوں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہوں؟ ابھی نہیں، پنڈت رادھا کشن نے اداس سے لہجے میں کہا۔ کیا میں ابھی تک ناپاک ہوں؟ پنڈت اسے دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمرتی آگے بڑھی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، ساڑی کے پلو سے اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اس پر جھکی ہوئی تھی، اس کے کھلے ہوئے نرم و ملائم بال پنڈت کے چہرے پر جا پڑے۔ پنڈت نے ایک ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سمرتی کا ایک گال پنڈت کے سر پر تھا۔ پنڈت کا کانپتا ہوا ہاتھ سمرتی کے بکھرے بالوں تک گیا اور اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا، سمرتی گھبرا گئی۔ پنڈت نے اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا جیسے اسے خواب سے بیدار کر دیا گیا ہو۔ وہ سمرتی کو جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ کس نے اٹھا کر تمہارے بالوں پر رکھ دیا تھا۔ قلعے کے دروازے کا گھڑیال بجنے لگا۔ پنڈت رادھا کشن پوری طرح اپنے آپ میں آ گیا۔ یہ گھڑیال اس وقت بجا کرتا تھا جب کوئی راجہ مہاراجہ آیا کرتا تھا۔ پنڈت قلعے کے دروازے پر جا کر اس کا استقبال کیا کرتا تھا۔ اس نے سمرتی سے کہا کہ کوئی مہمان آیا ہے اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ راجہ اننت پال کی بیوی آئی تھی۔ یہ اننت پال کے دوسرے بیٹے برہمن پال کی ماں تھی۔ متحدہ افواج کی کمان اسی برہمن پال کو دی گئی تھی، حالانکہ اننت پال خود ساتھ تھا۔ اس نے برہمن پال کی ماں کو بتایا تھا کہ راج محل کی سب سے اعلیٰ رقاصہ کو نگر کوٹ کے پنڈت نے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے اور اس نے یقین دلایا ہے کہ فتح برہمن کی ہوگی۔ اس سے پہلے راجہ اننت پال کی دوسری بیوی نے اپنے بیٹے سکھ پال کو، جو مسلمان ہو گیا تھا، سلطان کے خلاف اس امید پر باغی کیا تھا کہ وہ بھیرا کو فتح کر کے سلطان محمود غزنوی کو قیدی بنا لائے گا اور باپ کی گدی کا جانشین بنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ پال بھیرا میں سلطان کا قیدی بن گیا اور سلطان نے اسے عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا تھا۔ اب اننت پال کی دوسری بیوی کو ایسی ہی توقع تھی کہ اس کا بیٹا پشاور کو فتح کر کے غزنی کو بھی تہہ کر لے گا اور اپنے باپ کی جگہ راج کرے گا۔ وہ بیٹی کی فتح کے لیے بےتاب تھی۔ وہ نگر کوٹ یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ سمرتی کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ پنڈت رادھا کشن نے اسے بتایا کہ چونکہ سمرتی رقاصہ رہی ہے
اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اسے پاک کرتے بہت دن لگ گئے ہیں۔ برہمن پال کی ماں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے بھی جوان لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے، کسی پر اتنا زیادہ عرصہ صرف نہیں کیا گیا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا کہ سمرتی کی قربانی جلدی دی جائے، کیونکہ فوجیں میدان جنگ کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے بتایا گیا ہے کہ لڑکی کو ابھی بن گنگا تک بھی نہیں لے جایا گیا۔ پنڈت رادھا کرشن کی حیثیت راجوں مہاراجوں سے بہت اونچی تھی اور اسے بھگوان کا ایلچی سمجھا جاتا تھا، لیکن انند پال کی بیوی نے ایسے شک کا اظہار کر دیا جس سے پنڈت کی حیثیت ذرا جتنی رہ گئی۔ اس نے کہا، سمرتی کے حسن اور اس کے جسم میں ایسی کشش ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس کا یہی جادو نگر کوٹ کے مندر پر بھی چل گیا ہے، اس کی قربانی تک یہی رہوں گی۔ پنڈت رادھا کرشن نے کچھ بھی نہ کہا، شک غلط نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کل صبح سمرتی کو بن گنگا لے جا رہا ہے، یہی ایک کام رہ گیا تھا جو کل ہو جائے گا اور اس سے اگلے روز سمرتی کو قربان کر دیا جائے گا۔ راجا انند پال کی بیوی شاہی مہمان خانے میں چلی گئی۔ پنڈت رادھا کرشن سمرتی کے کمرے میں چلا گیا۔ سمرتی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ پنڈت کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ سمرتی کو دیکھتا رہا۔ جب سمرتی نے اس سے پریشانی اور خاموشی کی وجہ پوچھی تو پنڈت نے کہا، میں صبح اتنی جلدی آؤں گا جب ابھی اندھیرا ہوگا، ہم دونوں بن گنگا چلیں گے۔ اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ قافلے میں 2 اونٹ تھے اور 3 گھوڑے، ایک اونٹ پر ایک جوان لڑکی اور دوسرے پر ایک ادھیڑ عمر عورت سوار تھی۔ گھوڑوں پر مرد سوار تھے، وہ ہندو معلوم ہوتے تھے، ان کا حلیہ اور ان کا لباس ہندوؤں جیسا تھا۔ کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں قافلوں کے ساتھ رکھوالی والے کتے لازم سمجھے جاتے تھے۔ یہ قافلہ لاہور سے چلا تھا اور اس کی منزل نگر کوٹ تھی۔ راستے میں ان سے جس کسی نے پوچھا، انہوں نے یہی بتایا کہ وہ پوجا پاٹ کے لیے نگر کوٹ کے مندر میں جا رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ نگر کوٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس علاقے میں آ کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ نگر کوٹ کے مہارشی رادھا کرشن کے درشن کرنے اور پاؤں چھونے جا رہے ہیں۔ نگر کوٹ کے ارد گرد کے تمام لوگ پنڈت رادھا کرشن کو اوتار مانتے تھے۔ اس قافلے نے نگر کوٹ سے تھوڑی ہی دور آخری پڑاؤ کیا۔ رات وہ آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مندر میں داخل ہو گئے اور اگر کسی کو ہم پر شک نہ ہوا تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سمرتی کہاں ہے۔ اگر وہ قربان ہو چکی ہے تو میں اس مندر کے تمام پنڈتوں کو قتل کر کے یہاں سے نکلوں گا۔ یہ شعیب ارمغانی تھا جو ہندوؤں کے مذہب سے، ان کے رسم و رواج اور مندروں کی زبان اور اصطلاحوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے لاہور سے اپنے 2 ساتھی ساتھ لے لیے تھے۔ ظرفا سمرتی کے گھر میں آ گئی تھی۔ سمرتی کی خادمہ ساتھ چلنے کو پہلے ہی تیار تھی۔ شعیب ارمغانی اور اس کے ساتھیوں نے سر منڈوا کر ہندوؤں کی طرح سر کی چوٹیوں پر بودیاں رکھ لی تھیں، داڑیاں صاف کرا کے مونچھیں اس طرح بڑھائی تھی کہ ہونٹوں پر چھجوں کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ خادمہ اور ظرفا کو بھی انہوں نے ہندوؤں کے حلیے میں چھپا لیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے چھپانے کا نہایت آسان اور کامیاب طریقہ یہ تھا کہ دونوں نے گھونگھٹ لٹکا لیے تھے۔ یہ ہندوؤں کا رواج تھا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کا انتظام شعیب کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ یہ خواہش خادمہ کی تھی کہ وہ کتے کو ساتھ لے چلیں، کیونکہ پیچھے اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سمرتی کا کتا تھا جو اسے بہت پیار کرتا تھا۔ رات کو گھر کی رکھوالی کرتا اور سمرتی گھر میں ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ راستے میں بھی کتے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آخری پڑاؤ میں سمرتی کو مندر سے نکالنے کے ان طریقوں پر غور کیا جو وہ سوچ کر آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ ان کا زندہ واپس آنا مخدوش ہے۔ خادمہ اور ظرفا نے اپنے ذمے یہ کام لیا تھا کہ سمرتی اگر زندہ ہوئی تو اس کا سراغ لگا لیں گی۔ مندر کے 20 کمرے تھے، تہ خانے میں بھی کمرے تھے اور راہداریاں اور سیڑھیاں تاریک تھیں، اس لیے سمرتی کو ان بھول بھلائیوں سے نکالنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنے کی ضرورت تھی۔ خادمہ نے مردوں کو بتایا تھا کہ یہ بھول بھلائیاں کیسی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ مندر کے قلعے میں فوج بھی رہتی تھی۔ ارمغانی اور اس کے ساتھیوں نے خنجر اور خنجر نما تلواریں پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر چھپا لیں اور یہ قافلہ رات کے آخری پہر
نگر کوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ خادمہ رہبری کر رہی تھی۔ انہیں شہر کی تاریکی میں مندر کے دروازے میں پہنچ جانا تھا۔ یہ وہ شہر تھی جب پنڈت رادھا کشن نے سمرتی سے کہا تھا کہ اسے بن گنگا میں اشنان کے لیے جانا ہے۔ پنڈت سمرتی کے کمرے میں گیا۔ سمرتی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ پنڈت نے اسے جگایا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ سمرتی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مندر سے نکلے۔ ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ باہر آ کر وہ پہاڑی سے اترنے لگے۔ پنڈت تو کئی برسوں سے اس پہاڑی سے اتر اور چڑھ رہا تھا، اس لیے اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ دشواری سمرتی کے لیے تھی، جو 2 گھوڑوں والی بگھی کی سواری کی عادی تھی۔ اسے جو چپل پہنائے گئے تھے ان سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ پہاڑی سے اترتے اس کے پاؤں بار بار پھسلتے تھے۔ پنڈت اسے سہارا دیتا تھا اور وہ سنبھل جاتی تھی۔ پھر سمرتی نے ایک بازو پنڈت کی کمر کے گرد لپیٹ دیا اور اترنے لگی۔ پھر بھی اس سے اچھی طرح اترا نہیں جاتا تھا۔ پنڈت نے بھی بے قابو ہو کر اپنا بازو اس کے گرد لپیٹ دیا اور اسے تقریباً اپنے اوپر گرا کر پہاڑی اترنے لگا۔ موسم سرد تھا۔ سمرتی اس کے ساتھ چپک گئی۔ وہ پہاڑی سے اتر آئے اور دریا کی طرف چل پڑے۔ مندر دور اوپر رہ گیا تھا، نیچے جنگل اور ویرانہ تھا۔ پنڈت نے سمرتی کو اپنے بازو سے آزاد نہ کیا۔ وہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے چلتے گئے۔ صبح کا اجالا نکھرنے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ پنڈت سمرتی کو اس لیے اتنی جلدی لے آیا تھا کہ صبح کے وقت دریا پر لوگ آ جاتے ہیں۔ سمرتی کو چھپا کر رکھنا تھا۔ کیا آپ مجھے آخری غسل کے لیے لے جا رہے ہیں؟ سمرتی نے پوچھا۔ پنڈت نے اس کے سوا اس کا کوئی جواب نہ دیا کہ اپنے بازو کا گھیرا رقاصہ کے گرد اور زیادہ تنگ کر کے اسے اس طرح اپنے ساتھ لگا لیا جیسے اسے اپنے جسم میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ سمرتی نے کہا۔ مجھ سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے آج مرنا ہی ہے تو مجھے بتا دیں۔ بتا دوں گا سمرتی۔ پنڈت نے اسے اپنے آگے اس طرح کر لیا کہ دونوں کے سینے مل گئے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں قربان ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آج کا سورج نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ وہ رندھائی ہوئی آواز میں بولا، زندگی کی آخری رات ہے، مجھے پیاسا نہ مرنے دو۔ میں سمجھا تھا کہ میں اپنا من مار چکا ہوں۔ من نہیں مرا۔ میں نے تم پر ہر روپ چڑھایا ہے، بیٹی کا بھی، بہن کا بھی، ماں کا بھی، صرف ایک روپ کو چھپانے کے لیے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت دھوکے دیے ہیں۔ میں نے دیویوں کی مورتیوں میں تمہاری مسکراہٹیں دیکھی ہیں۔ پاپی من مانا نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کیوں۔ میں عورت کے وجود سے بہت بھاگا ہوں، مگر آپ پتھر کے بھگوان کو مانتے ہیں۔ سمرتی نے کہا، میرے خدا کی عبادت کریں، من کے سب پاپ جھڑ جائیں گے۔ مجھے باتوں میں نہ لگاؤ لرزگی۔ پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہاری روح کو پیار دیا ہے، اس کے عوض مجھے جسم کا خمار دے دو۔ شاید یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہو، پھر اس جسم کو جلا دیا جائے گا۔ میں جیتے جی جل رہا ہوں۔ سمرتی نے کہہ لگایا اور اچک کر اس سے الگ ہو گئی۔ بولی، تیرا کشن مراری سچا ہوتا تو تیری 50 برسوں کی پرارتھنا کو یوں پاپ میں ڈوبنے نہ دیتا۔ میں آزاد ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تو مجھے ایک دن انہی نگاہوں سے دیکھے گا جن سے مجھے پاپیوں نے دیکھا تھا۔ میں نے تیرے اندر اس آگ کو اسی لیے بھڑکایا تھا کہ تو جلتا ہوا میرے قدموں میں آ گرے اور میں تجھے بھوکے کتے کی طرح اپنے پیچھے پیچھے جنگل میں لے جاؤں اور آزاد ہو جاؤں۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔